آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کی، 18 ماہ تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ مسجد اقصیٰ ہی قبلہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کا قبلہ وہی رہا۔ یہودی مسلمانوں کو یہ تانا دیتے تھے، دین تو نیا لے آئے ہو لیکن قبلہ تو نیا نہیں لے کے آئے، اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، بعض روایات میں عصر کی نماز تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ 2 رکعتیں ادا ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، یہ تمنا دل میں آئی کہ کاش بیت المقدس کی جگہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ بن جائے۔ پروں کے پھٹ پھڑانے کی آواز آتی ہے، جبریل امین نازل ہوئے، رب کا قرآن آ گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب، تیری نگاہوں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا تیرا رب دیکھ رہا ہے، اور تیرے دل کے اندر گویا جو خیال پیدا ہو رہا ہے رب کائنات اس کو بھی جانتا ہے۔ فلنولیجنک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب، تیری رضا کے مطابق، تیری خواہش کے مطابق ہم نے قبلے کو بدلنے کا ارادہ کر دیا ہے۔ ہماری تعالیٰ بھی تو نماز جاری ہے، تیری عبادت جاری ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 بھی باقی ہیں، تو گویا رب کائنات فرما رہا ہے، اے محبوب، میری نماز، میری عبادت بعد میں پوری کی جائے گی، تیری تمنا کو پہلے پورا کیا جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زہ عزت ہو اے طلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی رضا اس قدر پسند ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں۔ اب تصور کریں، وہ جو مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، اس مسجد کے اندر جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ اب 2 محراب بنائے گئے ہیں، اور بالکل دونوں اپوزٹ ہیں، یعنی اس طرف اگر ہمارا کعبۃ اللہ ہے تو وہاں سے بالکل اس طرف جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ اب تصور کریں کیسے نماز ہو رہی ہوگی۔ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ تصور کریں اگر بالفرض اس طرف بیت المقدس کو حضور نے ادھر چہرہ کیا ہوا ہے، اس طرف محراب ہے، حضور کا چہرہ اس طرف، صحابہ کا چہرہ اس طرف، صحابہ کے پیچھے خواتین کی صفیں ہوتی تھیں، اچانک رب کا حکم آ جاتا ہے، اے محبوب قبلہ بدل دو، قبلہ بدل دو۔ اب اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے صرف اپنا چہرہ گھماتے ہیں اور چہرہ گھما کے اس طرف کر لیتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ مقتدی سب ادھر ہیں، ان کا چہرہ ادھر ہے، امام کا چہرہ ادھر ہے، ایسے تو نماز ہوتی نہیں۔ اور اگر مقتدی سارے ادھر چہرہ گھما لیں تو ترتیب بھی بدل جائے گی، آگے عورتیں آ جائیں گی، پیچھے صحابہ آگے، ان کے پیچھے حضور، تو امام کو تو آگے ہونا تھا۔ اب ذرا تصور کریں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی یہ حکم نازل ہوا، 2 رکعتیں ادا ہوئی ہیں، 2 بھی باقی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفوں کو چیرا، صحابہ کے درمیان سے حضور گزرتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر اس طرف آ گئے ہیں، حضور نے اپنا رخ بدل دیا ہے، کیونکہ نماز کے اندر تو ابھی بتایا نہیں گیا تھا نا، نماز سے پہلے بتایا تو نہیں گیا تھا بھئی قبلہ تبدیل ہونا ہے۔ جیسے تراویحوں کے اندر امام صاحب بتاتے ہیں پھر بھی لوگ بھول جاتے ہیں، تراویح کے اندر بتایا جاتا ہے پہلی میں دوسری میں سجدہ ہوگا، لوگ بعض اوقات رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں سجدے میں جانا، اچھا امام کے پیچھے پھر اتباع کرتے ہیں، سجدہ ایکسٹرا ہو جائے تو بتانا پڑتا ہے، تو قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا، بتایا کوئی نہیں۔ حضور نے مڑ کر صحابہ سے خطاب نہیں کیا بھئی صحابہ چلو اللہ کا حکم آ گیا ہے اب ادھر جانا ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، نا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رخ پھیرا، صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے حضور اس طرف کھڑے ہوئے، ادھر رخ کر کے حضور نے نماز پڑھنا شروع کی۔ صحابہ نے جب حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کو اس طرف رخ کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کے ذہنوں میں کوئی تشویش پیدا نہیں ہوئی، صحابہ کا ایمان پختہ تھا، وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے، وہ منافق نہیں تھے کہ اعتراض کرتے نماز میں کیسے قبلہ بدل سکتا ہے، نماز میں چلنا کوئی کیسے شروع کر سکتا ہے۔ نا میرے آقا نے رخ پھیرا، صحابہ نے بھی صفوں کا رخ تبدیل کیا، صحابہ آگے آئے، صحابیات پیچھے چلی گئیں، صفوں کا رخ بدل گیا، جگہ بدل گئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف رخ بدلا اور نماز وہیں سے حضور نے ادا کرنا شروع کروا دی ہے۔ نماز نہیں ٹوٹی ہے، نماز کو پورا کیا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو بتایا، لیکن صحابہ کرام نے اپنی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے یہ بتا دیا کہ جدھر وہ نظر نہیں آتے،
جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستے چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے قبلہ بنتا ہے اس سمت کو ریاض جس سمت کو رخ وہ موڑ لیتے ہیں۔